بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، لیکن ہمیں ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ زندگی کے کچھ اصول بھی ہیں جو رب العالمین نے وضع کیے ہیں۔ ان میں سب سے امپورٹنٹ چیز انصاف ہے، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کرنا چاہیے، انصاف کیا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ہمیشہ انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن یہ عالمی سیاست اتنی ظالم ہے کہ اس میں جھوٹ، ریاکاری، مفادات، منافقت، یہ چیزیں پریویل کرتی ہیں اور انصاف پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اخلاقیات کا عمل اگر ہم دیکھیں، سچائی کا دیکھیں یا انصاف کا دیکھیں، تو ایک ہی مثال جو آج کی بڑی زندہ مثال ہے وہ ہے آپ کے سامنے روس کا حملہ جو کہ یوکرین پہ انہوں نے کیا ہے۔ یوکرین جو ہے وہ جارحیت کا شکار ہوا، اس کی عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں، اس کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اور ایک باہر سے ایک ملک آ کے جارحیت کر کے تباہی مچا رہا ہے ان کے ملک کے اندر۔ اصولاً تو اس پہ کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، پوری دنیا کو یک آواز یہ کہنا چاہیے کہ یہ جارحیت ناجائز ہے، غیر قانونی ہے، اس کو فوراً روکا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں تقسیم ہے، اس میں بٹی ہوئی ہے، اور بہت سارے ملک اس کی کنڈمنیشن کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف کا ساتھ نہیں دے رہے اور اخلاقیات سے ہٹ کے وہ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن باقی ملکوں کا بھی آپ جو آج آپ کو اخلاقیات کا ساتھ دیتے یا انصاف کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، ذرا ان کا بھی حال دیکھ لیجئے۔ امریکہ جو آج رشیا کی مذمت کر رہا ہے اس بات پہ کہ اس نے یوکرین پہ حملہ کیا، اور چاہتا ہے کہ تمام دنیا اس کی آواز میں آواز ملا کے رشیا کی مذمت کرے، اس کا اپنا حال دیکھیں۔ کیا امریکہ نے آپ کی اپنی امیجیٹ یادداشت میں جو چیزیں ہیں اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کہاں نہیں امریکہ نے ٹانگ اڑائی؟ کس ملک میں کس بہانے جاتے رہے یہ لوگ؟ ریسنٹلی افغانستان میں تھے، اس سے پہلے عراق میں بھی جھوٹ بول کے پہنچے، مقاصد کچھ اور تھے۔ پھر شام میں بلا وجہ، کوئی شام کا ان سے واسطہ نہیں تھا، وہاں جا کے تباہی مچاتے رہے، کئی سالوں سے لگے ہوئے۔ اسی طرح لیبیا میں گئے یہ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آج دن تک 1945 سے لے کے سن 2001 تک جو کانفلکٹ، جو جنگیں ہوئی ہیں جس میں کہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں باقاعدہ، ان کی تعداد 248۔ ان 248 میں سے 201 واقعات ایسے ہیں جس میں کہ امریکہ نے پہل کی، امریکہ نے انٹرونشن کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ تقریباً دنیا کے 81% فسادات میں امریکہ کا ہاتھ تھا، اور 19% فسادات یا جنگیں جو ہوئیں ان میں کچھ اور ملکوں کا عمل دخل تھا۔ اب امریکہ جیسا ملک جو کہ دنیا میں 100 سال میں یا 100 سے بھی کم ہوئے، آپ دیکھ لیجئے 1945 سے آج دن تک کی بات کر رہے ہیں، اتنے عرصے میں اگر 81% دنیا کے فسادات یا جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ امریکہ نے کی، اس میں وہ ایٹمی ہتھیار کا استعمال بھی ہے جاپان میں، جو واحد ملک ہے امریکہ جس نے یہ کیا، کسی اور ملک نے نہیں آج دن تک کیا۔ تو یہ ملک کیسے کلیم کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ ہم اخلاقیات کی بنیاد پہ، عالمی قانون کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رشیا کی مذمت کی جائے؟ امریکہ خود بہانہ بنا کے کہ جی یہاں ڈکٹیٹر کی حکومت ہے، ہم آزادی، ہم جمہوریت، ہم یہ لینے آئے، وہ یہ سارے جھوٹ جو بنے گئے، کیا یہ اخلاقیات کا جنازہ نہیں تھا؟ تو امریکہ نے ہر طرح کے حربے، ہر طرح کے جھوٹ بہانے بنا کے دنیا کو پچھلے 80 سال میں نچائے رکھا۔ یہ وہ ملک ہے جو انتہائی
منافق اور پرلے درجے کا جھوٹ بولنے والا ملک ہے. یعنی جس کے اخلاقیات کی اگر ہم بات کریں، سچ اور انصاف کی بات کریں، تو وہ ٹوٹلی سلیکٹیو ہے. ابھی آپ دیکھ لیجئے کیا حرکت انہوں نے کی کہ افغانستان کے جو ایسٹس تھے ان کے پاس، اس میں سے آدھے کھا گئے. ایک امانت ہے آپ کے پاس، آپ یک طرفہ فیصلہ کر کے وہ کھا گئے. اور جو افغانستان میں تباہی مچائی، جو ان کے لوگ مارے، ان کو کمپنسیشن کون دے گا؟ اس کے لیے صرف معذرت. یہ کتنا امیر ملک اور وہ معذرت کرے. اب آپ رشیا کا دیکھ لیں، رشیا نے بھی یہی کیا. یوکرین کی جنگ غیر قانونی ہے اس لحاظ سے. رشیا کا سٹانس، موٹو اس کا درست تھا کہ اس کے دہلیز پہ آپ لا کے اس کے دشمنوں کو بٹھا رہے ہیں. یوکرین یہ کام کر رہا تھا کہ اس کے دشمنوں کو لا کے دہلیز پہ بٹھا رہا ہے. لازماً رشیا کی سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے یہ بہت بڑا خطرہ تھا. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ایک ساورن کنٹری کے اوپر چڑھائی کر دیں. سو چڑھائی کر دی، ایک غیر قانونی عمل. چائنا کو دیکھ لیں، چائنا نے کنڈمنیشن نہیں کی. چائنا پھر بھی مختلف ملکوں سے اس کا سٹانس کچھ بہتر ہے. مثال کے طور پہ یوکرین میں کرائمیا کا علاقہ جب 2014 میں رشیا نے قبضہ کیا تو رشیا نے کہا جی یہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں شامل کر لیا اپنے ساتھ. لیکن چائنا نے آج دن تک کرائمیا کو روس کا حصہ نہیں سمجھا، رشیا کا حصہ نہیں سمجھا، نہ اس کو ریکگنیشن دی کہ یہ آپ کا حصہ ہے. اور اب بھی کنڈمنیشن نہیں کی رشیا کی، لیکن رشیا کے پریزیڈنٹ کو ٹیلی فون کر کے چائنا نے کہا کہ آپ اپنی فوجیں واپس بلا لیں، یہ ٹھیک نہیں. رشیا نے آگے سے کہا کہ وہ ہم جنگ بند کرنا چاہتے ہیں، واپس بلائیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے. دوسرے لفظوں میں وہ نیوٹریلٹی والی بات آ جاتی ہے. بھارت کا حال دیکھ لیں. بھارت کہتا ہے کہ ہم نے پرائیویٹلی یہ کہا ہے رشیا کو کہ آپ امن مذاکرات کریں، لیکن کیا بھارت اخلاقی طور پہ کسی کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ جو جارحیت بھارت نے کشمیر میں کی ہوئی ہے، جو بھارت نے مسلمانوں کا حشر کیا ہوا ہے وہاں پہ، تو کبھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا جو موقف ہے وہ اصولی ہے یا یہ کہ انصاف والا موقف ہے؟ یا آپ کے زبان سے کسی کو بتا سکتے ہیں؟ غرض یہ کہ پوری دنیا میں اگر کچھ ہے تو وہ اپنے مفادات ہیں اس کی بنیاد پہ، لیکن انصاف اور سچائی کا عمل دخل کہیں نہیں ہے. یہ وہ انحطاط ہے میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کا، جہاں اخلاقی قدریں اور قوانین پامال ہو چکے، اور اگر کچھ ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، طاقت ہے آپ کی، تو پھر تو آپ کہہ لیجئے کہ آپ موجود ہیں، آپ زندہ ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.